السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ صورت آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، بارہا آپ سن چکے اور تقریباً بیشتر افراد کو یہ صورت یاد بھی ہوگی، اور جب بھی ماہ مقدس رمضان ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس صورت کو پھر سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص رحمت کا انداز یہ بھی ہے کہ اس کے کلام میں جب بھی آپ غور کریں، جب بھی اس کے بارے میں سوچیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اللہ رب العزت ایک نئی زندگی، ایک نیا احساس، ایمان کی ایک نئی کیفیت انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ آپ یہ صورت جانتے ہیں، اس کا معنی بھی جانتے ہیں، اور اعتکاف کے ان ایام میں ممکن ہے اس سے پہلے سن بھی چکے ہوں، لیکن دوبارہ سے اس کے اندر چھپے ہوئے حکمت کے اس خزانے کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین گرامی، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا جو سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا باب ہے، وہ غار حرا سے شروع ہوتا ہے۔ علمی اعتبار سے ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے اس وقت سے کر لیا تھا جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور جب سے آپ علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت کے امر سے اور اللہ کے اذن سے وہ وجود اس نے پایا۔ لیکن دنیا کے معاملات میں انسانوں کو خبر اسی وقت ہوتی ہے جب باقاعدہ ایک خبر دینے والا زمین پر آ کر یہ خبر دے کہ فلاں کون ہے، فلاں کیا ہے، اور یہ کس وقت ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی زندگی حقیقت میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اس وقت مکہ میں بھی کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ لڑکا جن کا نام محمد ہے، یہ جوان جن کا نام محمد ہے، یہ کاروبار کرنے والا شخص جس کا نام محمد ہے، کیا یہ اللہ کا رسول بھی ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ابھی یہ خبر باقاعدہ نہیں دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہم ربیع الاول کا مہینہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے پڑھنا چاہے، جاننا چاہے، تو وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا گیا۔
اس لیے کہ اعلان رسالت نزول قرآن سے شروع ہوتا ہے، اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، سوموار کے دن میں ہوا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں سب سے پہلے آپ کی گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ہم آج اس سورت کے نزول کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسالت کی تربیت اور رسالت کا آغاز کس اعتبار سے ہوا۔ جب یہ خبر ہمیں واضح طور پر مل جاتی ہے، اور میں نے دو حوالے بالکل واضح قرآن مجید کے دیے کہ رسالت کی خبر نزول قرآن سے ہوتی ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ وہ ماہ رمضان ہے اور شب قدر ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کو دین اسلام سکھانے کا جو عمل ہے اس کا آغاز کس طرح سے کیا۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اعلان نبوت اور اعلان رسالت سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی پسند کرنا شروع کر دی تھی، اور وہ تنہائی اس قدر پسند آنے لگی کہ خاص وقت کے بعد تو باقاعدہ غار حرا میں آپ نے وقت گزارنا شروع کر دیا۔ سب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی جو وہ اٹھا سکتے تھے اور جو غار حرا میں کچھ وقت تک ان کے کام آ سکتا تھا، آپ وہ لے جاتے اور غار حرا میں اس مقام پہ بیٹھتے جس مقام کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور جو لوگ اندر جاتے ہیں تو انہیں اس جگہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ اس سوراخ سے براہ راست خانہ کعبہ کی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، نبوت کا اصل آغاز جو تھا وہ اس اعتکاف سے ہوا تھا جو اعتکاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں کیا تھا۔ تو آپ سب لوگ بانصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا والی سنت کو تازہ کرتے ہیں، اور اعتکاف کی اس عبادت کو پورا کرتے ہوئے اپنے احساس اور اپنے تصور میں یہ لاتے ہیں کہ ہم بھی دنیا سے کٹ کے تنہائی اور گوشہ نشینی کی یہ کیفیت اس لیے اختیار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس وقت تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر اپنے آپ سے کچھ بنیادی سوال نہ کر لے اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ جواب تلاش کر لیتا ہے تو پھر ان جوابات کی روشنی میں اس کے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے۔ اگر وہ جہالت کے دور میں تھا تو علم کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اگر وہ فساد کی دنیا میں رہتا تھا تو اچھائی کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، اگر وہ بے خبری کی دنیا میں تھا تو خبر کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ وقت کے لیے تنہائی میں اپنے آپ سے کچھ سوال کرے، اور دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا مقصد وجود کیا ہے، مجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے،
کیا بس اسی دنیا کی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی آنے والی کوئی زندگی ہے؟ میرے دنیا میں زندگی گزارنے کے بہتر طریقے کون سے ہیں؟ مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہر انسان کو کرنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری دنیا میں رہنے والے لاکھوں انسان ایسے ہیں جو زندگی بھر کبھی یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کر پاتے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، کسی کی 40 برس، کسی کی 60 برس، کسی کی 80 برس، کوئی 100 سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ موقع ہی نہیں ملتا کہ کبھی وہ اپنے آپ سے یہ بھی سوال کریں کہ میرا مقصد وجود کیا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے عام روزمرہ کے سوالات یا زندگی کے بڑے بڑے سوالات بس انہی چیزوں کے اندر یا اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہر گھر میں روزمرہ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے، آج رات کو کیا کھائیں گے۔ تھوڑا سا بڑا سوال ہو جائے تو اپنے جوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے، تمہیں رزق کمانے کے لیے کون سا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں کے سوال اٹھتے ہیں تو تمہیں کس کالج، کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے، کون سا مضمون پڑھنا چاہیے۔ سفر کرنا ہے تو کون سا وسیلہ سفر کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کے مختلف سوالات جو ہماری مادی زندگی سے اور عارضی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، بس ساری زندگی یہی سوالات کرتے رہتے ہیں اور انہی کے جواب تلاش کرتے ہوئے عمر گزر جاتی ہے۔ دنیا کے کئی کروڑ انسان، چین، جاپان، کوریا اور دنیا کے اور کئی علاقوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں زندگی بھر یہ والے سوالات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن وہ لوگ جنہیں خدا پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، کسی رسول کو وہ مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کسی اور حوالے سے کسی روحانی دنیا سے وابستہ ہوں، تو وہ بھی بس اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر یہ کر لو وہ کر لیا، یہ نہ کرو وہ نہ کیا، لیکن مقصد وجود کے بارے میں جو بڑے سوالات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کر پاتے، جس انداز میں ہونے چاہیے تھے اس انداز میں نہیں کر پاتے۔ تو سامعین گرامی، آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیتیں، اتنا بڑا دماغ، ہاتھ پاؤں کی اتنی طاقتیں، اتنا علم، زندگی کی یہ ساری آسائشیں کیا محض اس وجہ سے دی ہیں کہ ہم اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، اچھی جگہ پہ سو سکیں؟ یہ کام تو دنیا کے سارے چرند پرند کرتے ہیں۔ ہر پرندے کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے آج کیا کھانا ہے، مجھے اپنے گھونسلے میں کیسے سونا ہے، مجھے اپنا گھونسلہ کیسے بنانا ہے، میں نے اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور کچھ ایام تک میں نے اپنے بچوں کو کیا کھلا کر پیدا کرنا، اسے پروان چڑھانا ہے۔ یہ تو پرندے بھی جانتے ہیں، چلنے والے، چرنے چگنے والے چوپائے بھی جانتے ہیں، شکار کرنے والے درندے بھی جانتے ہیں۔ تو آخر ہم میں اور ان میں کچھ بنیادی فرق تو ہونا چاہیے۔ اگر سوالات کا تعلق صرف مادی زندگی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں اتنا بڑا دماغ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سامعین گرامی، یہ بات بھی قابل غور ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے، ذرا سا سوچے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو صلاحیت عطا کی ہیں، دنیا میں کسی چوپائے کو، کسی درندے کو، کسی پرندے کو، کسی کیڑے مکوڑے کو وہ صلاحیت عطا نہیں کی۔ دیگر صلاحیتوں کا چھوڑیے، میں صرف یہ جو زبان بول رہا ہوں اور آپ جو زبان سن رہے ہیں، اس ایک زبان کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا کر رکھی ہے دنیا میں کسی چرند پرند اور حیوان اور درندے کو نہیں دے رکھی۔ جس درندے کو، جس پرندے کو پہلے دن سے جو چند آوازیں سکھا دی ہیں، دنیا گزر گئی، صدیاں گزر گئیں، وہ پرندہ ان آوازوں سے زیادہ ایک بھی آواز نئی نہیں بنا سکا۔ طوطا اپنے انداز میں بولتا ہے، چڑیا اپنے انداز میں بولتی ہے، درندہ اپنے انداز میں بولتا ہے، چند آوازیں صرف اپنی چند ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ نکالتے ہیں۔ لیکن انسان، اس وقت دنیا میں بسنے والے انسان کئی لاکھ زبانیں ایجاد کر چکے ہیں اور کئی ہزار زبانیں اب بھی بولی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں۔ یعنی آپ اس میں کثرت دیکھیے، تنوع دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ رہنے سہنے کے لیے مکانات، پہننے کے لیے لباس، ہر آنے والے موسم میں ایک نیا لباس، ایک نیا ڈیزائن، ایک نیا طریقہ، ایک نئی چیز جس سے لباس بنایا جاتا ہے، یہ صرف انسان کر رہا ہے۔ باقی تمام جس طرح پیدا کیے گئے بس اسی طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو سوال بدلنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مجھے کیا کھانا ہے، میرے بچوں نے کیا کھانا ہے، میرا گھر کیسا ہو، مجھے کہاں سونا ہے، یہ سوال تو چرند پرند کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بڑا سوال کرنا ہے کہ میرا مقصد وجود یقیناً اس سے بڑا ہے، اس سے مختلف ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنے سامنے رکھی اور انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے آپ نے کئی مہینے وہاں پر گزار دیے۔ سامعین گرامی، میں اپنی اس والی بات کو اور آنے والی بات کو اب ایک خاص انداز میں جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو غار حرا کی عبادت ہے، میں اسے اعتکاف کی عبادت کہتا ہوں۔ اس اعتکاف کی عبادت میں اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کو بھی کسی حد تک شامل کیا، جزوی طور پر انہیں بھی اس کا حصہ دار بنایا ہے اور وہ بھی اس کی برکت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ دنیا میں جتنے بھی پودے، جتنے بھی پیڑ، جتنے بھی درخت، کھیتوں میں اگنے والی جتنی بھی فصلیں، ان سب کا آغاز کسی نہ کسی بیج سے ہوتا ہے، دانے سے ہوتا ہے۔ یہ دانہ کھیت، اناج کے کھیت کیسے بنتا ہے؟ یہ بیج بڑا بھرپور پیڑ کیسے بنتا ہے؟ یہ بیج اگنے والے پودے کیسے بنتے ہیں؟ غور کیجئے، یہ تمام کے تمام بیج ایک خاص وقت زمین کی تنہائی میں بسر کرتے ہیں۔ میں نے جب ان پر غور کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ بیج بھی اپنی غار حرا میں بیٹھ کر ایک خاص قسم کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت بھی در حقیقت اپنی پہچان کی عبادت ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیسا ہوگا، مجھے زمین پر کیا کرنا ہے، مجھے میرے رب نے کیوں تخلیق کیا ہے۔ یہ والے سوالات ہر بیج کرتا ہے۔ گویا کہ یہ سوالات اگر ایک جملے میں اس کو میں سمیٹوں تو ان تمام سوالات کا ایک جملہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کا سفر پورا کرتے ہیں، اپنی پہچان کی تلاش کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جس روز بیج کو ان سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ اے دنیا والو، آؤ مجھے اپنی پہچان مل گئی ہے، مجھے اپنا مقصد وجود کا پتہ چل گیا ہے، مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا ہے، اس لیے زمین پر پیدا کیا ہے۔ گلاب کہتا ہے کہ میں خوشبو تقسیم کروں، آم کہتا ہے کہ میں خلق خدا کو ذائقے تقسیم کروں،
اناج کہتے ہیں کہ میں خلق خدا کو رزق فراہم کروں، میرا مقصد وجود یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کوئی خوشبو تقسیم کرتا ہے، کوئی پھل تقسیم کرتا ہے، کوئی اناج تقسیم کرتا ہے، یہ ان کا مقصد وجود ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف نباتات کی دنیا نہیں، حیوانات کی دنیا میں بھی یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اونٹ، گھوڑے، بکریاں، اونٹ اور دیگر اس طرح کے جانور جتنے بھی ہیں، ساری ذی روح مخلوقات کا آغاز اسی مرحلے سے ہوتا ہے۔ ایک خاص وقت اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں وہ موجود رہتے ہیں، گویا کہ اپنے تعارف کا یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب ان کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے تو دنیا میں وہ آ کر اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ مت سوچئے کہ چوپائے بس پیدا کر دیے گئے ہیں، درندے بس پیدا کر دیے گئے ہیں، پرندے بس پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظام کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کو باقاعدہ ایک کام سونپا ہے، ایک کام دیا ہے کہ تم نے یہ والا کام کرنا ہے۔ صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کو تم نے یہ والا فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علم کے ذریعے سے معلومات پہنچی ہیں جو علم جبر کی بنیاد پر، تقدیر کی بنیاد پر ان تمام مخلوقات کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جو علم عطا کرنا تھا وہ علم اسے عطا کر دیا۔ اس کے لیے تھوڑے سے علم کی ضرورت تھی، وہی کافی تھا اس کے لیے۔ اس لیے ہر پانی میں تیرنے والا پرندہ پیدا ہوتے ہی جانتا ہے کہ میں پانی میں کیسے تیر سکتا ہوں۔ خشکی پہ چلنے والے پرندے پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں کہ میں خشکی پر کیسے زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کر رکھا ہے کہ تم نے صرف کھانا پینا نہیں ہے، نسل نہیں بڑھانی، بلکہ میری مخلوق کو تم نے خاص قسم کا فائدہ پہنچانا ہے، اور جس کو جو صلاحیت عطا کر رکھی ہے اس کے مطابق وہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ منظر دیکھنے کے لیے اور اس میدان کا علم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ایک الگ ضرورت ہے جو ہم ہر وقت جان سکتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو جانور ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے حلال کر رکھے ہیں، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ علم عطا کیا جا چکا ہے کہ تمہیں انسان ذبح کریں گے، تم نے انکار نہیں کرنا، اور وہ ذبح ہو جاتے ہیں، اپنا گوشت فراہم کر دیتے ہیں۔ لاکھوں جانور ہم اللہ کے کہنے کے مطابق، اس کی اجازت کے مطابق اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ، بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے۔ جن جانوروں کو انسانوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیے، ان کو باقاعدہ اس بات کی خبر ہے۔ میں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن سندھ میں گزارا ہے، اور 20 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ 8-9 سال کا بچہ وہ ایک اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے 100 اونٹوں کی قطاریں اس بچے کے کہنے پر جہاں وہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ اونٹ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جانور، اتنا مضبوط اور طاقتور، ایک اونٹ دیوانہ ہو جائے پورے شہر سے قابو میں نہیں آتا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کے سینکڑوں میلوں کا سفر 100 اونٹوں کو اپنے پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اونٹوں کو یہ کس نے سمجھایا ہے کہ اس بچے کا حکم ماننا ہے تم نے؟ کسی اسکول، کسی مدرسے میں انہوں نے نہیں سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
نظام قدرت کے مطابق ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ انسان کا بچہ مت سمجھنا، یہ میری سب سے پسندیدہ مخلوق انسان کا بچہ ہے، تم نے اس کا حکم ماننا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ ایک اکیلا فرد سینکڑوں جانوروں کو ریوڑ کی شکل میں ہنکاتا رہتا ہے، ہم اپنے پہاڑوں میں، اپنے دریاؤں میں، اپنے میدانوں میں روز دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا علم دیا، وہ علم اپنے دیے ہوئے علم کے مطابق جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے، اپنی زندگی پورے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک اور بات اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم اپنے اس اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کے ذریعے سے میں آپ کو جو بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے کئی بار یہ دیکھا بھی ہوگا اور کیا بھی ہوگا، اپنے کھیت میں، اپنے باغ میں، اپنے گھر کے باغیچے میں آپ نے کوئی پودا لگایا، کوئی پیڑ لگایا، جب تک وہ خوشبو دیتا رہتا ہے آپ اسے پانی دیتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ پھل دیتا رہتا ہے آپ اس سے وابستہ رہتے ہیں، پانی اور دیگر جو ضرورتیں اس کی پوری کرتے رہتے ہیں۔ جس روز پھول دینے والے پودے پھول دینا بند کر دیں اور اس کی ٹہنیاں خشک ہونا شروع ہو جائیں، پھل دینے والے درخت پھل دینا روک دیں اور ان کی شاخیں خشک ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ گویا کہ یا تو اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، یا فرض پورا کر کے فارغ ہو چکا ہے، اب یہ کام چونکہ کر چکا ہے، اب اس کے اندر مزید کام کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اس لیے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو اس کا فریضہ تقدیر کے خاص علم کے ذریعے سے ان کی پیدائش کے طور پر ان کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں۔ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے، ایک زمانہ تھا کہ بڑے بزرگ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ ہم بالکل چھوٹے بچے تھے، والد صاحب نے جیسے گھروں میں ہمارے ہاں سب کے ہاں عادت ہے، مرغیاں پالی ہوئی ہیں، کسی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کے اس کے بچے نکالے، تو ایک دفعہ والد صاحب نے مرغی کے نیچے کوئی 8-9 بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے تھے۔ اب دونوں بچے نکلے ہوئے ہیں، مرغی کے بھی نکلے ہوئے ہیں اور بطخ کے نکلے ہوئے ہیں، تقریباً ایک جیسے اور ایک جیسی عمر، چند دنوں کے فرق کے ساتھ۔ تو والد صاحب نے ایک بڑے ٹب میں مرغی کے بچے کو ڈالا پانی ڈال کے، تو وہ بیچارہ پریشان ہونا شروع ہو گیا، سارے بال اس کے بھیگ گئے اور وہ ڈوبنے لگا تو فوراً نکال کے باہر رکھا۔ بطخ کے بچے کو ڈالا تو اس نے فوراً تیرنا شروع کر دیا۔ تو والد صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ بتاؤ اس بطخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا ہے، اور مرغی کو بچے کو ڈوبنا کس نے بتایا ہے کہ تم پانی میں مت جانا، ڈوب جاؤ گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی بنیاد پر ان جانوروں کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ جانوروں کو ایسے ہی سکھاتا ہے، بچپن ہی سے انہیں کچھ معلومات مہیا کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اے بچوں، تمہیں سیکھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، استادوں سے، والدین سے، اپنے بڑوں سے، پھر تمہاری بات سمجھ میں آئے گی۔ ان پرندوں کی طرح تمہاری بات ایسے نہیں آ جائے گی سمجھ میں۔ یہ بچپن کا سبق ابھی تک مجھے یاد ہے۔ تو سامعین گرامی، بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف صرف کچھ ایام تنہائی میں بسر کرنے کا نام نہیں ہے، چند نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، کچھ تسبیحات مکمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب وسیلے ہیں۔ قرآن وسیلہ ہے، تسبیحات وسیلہ ہیں، سیرت کی کتابیں وسیلہ ہیں، نوافل وسیلہ ہیں۔ یہ سارے وسیلے
ہمیں سکھاتے ہیں کہ کچھ غور کرو، کچھ سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، جو گزار چکے ہو اس پر بھی غور کرو، کیا صحیح گزارا ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی غور کرو، کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ کس طرح گزارنی چاہیے۔ در حقیقت یہ سوالات اس اعتکاف کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ سیدنا عباس علیہ السلام کا ایک فرمان اکثر میں دوستوں کو سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت لیلۃ، ایک گھڑی بھر کا سوچنا رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہیں سوچتے۔ اگر سوچا ہوتا تو ہمارے ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ عدالتوں کی حالتیں، وزارتوں کی حالتیں، دفتروں کی حالتیں، انفرادی اعتبار سے مسلمانوں کی حالتیں، اجتماعی انداز سے جماعتوں کی حالتیں، تمام بڑے چھوٹے لوگ اس پریشانی والے عالم میں، اس پریشانی والی حالت میں کیوں داخل ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی گزر گئی، یہ سوال ہی اپنے آپ سے نہیں کیا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا، اور یقیناً وہ ہے جس نے کل پوچھنا ہے کہ تم نے یہ زندگی کس طرح گزاری تھی، میں نے تو اس طرح گزارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر یہ سوچا ہوتا تو ملک میں سودی نظام کبھی قائم نہ ہوتا۔ اگر سوچا ہوتا تو بازاروں میں آپ کو گندہ مال کبھی فروخت نہ کیا جاتا۔ اگر سوچا ہوتا تو غریب اور امیر کا یہ بڑا فاصلہ کہ ایک کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اور دوسرا ایک دن کا روزہ رکھنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے کہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دو، یہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ سوچا نہیں گیا ہے، اجتماعی انداز میں بھی نہیں سوچا گیا، انفرادی انداز میں بھی نہیں سوچا گیا۔ اس لیے اعتکاف کی اس عبادت میں ہر فرد نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں۔ سامعین گرامی، یونیورسٹی میں کئی طلباء مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور اب بھی کرتے رہتے ہیں، کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو کہ جس تک نہ اللہ کی بات پہنچی، نہ اللہ کے رسول کی بات پہنچی، نہ قرآن کی تعلیم ملی، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ میں اس دوسرے حصے میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الشمس، 30ویں پارے کی سورت، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور یہ مختلف مخلوقات کی قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت نے پھر ایک خاص قسم اٹھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی، ہر انسانی جان، مومن، مسلم، کافر، یہودی، دنیا کی ہر قوم میں رہنے والا ہر انسان، اس کی قسم کھا کے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور جس نے اسے متوازن بنایا۔ یہ بذات خود اتنی سی آیت بہت بڑا مضمون اپنے اندر رکھتی ہے۔ آپ اس پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس پر رشک آئے گا، اور واقعی آپ زبان سے یہ کہیں گے کہ سبحان ربی العظیم، اے عظیم رب، تو واقعی ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر خامی سے پاک ہے، تو نے جس طرح ہمیں بنایا، واقعی تم نے ہمیں جو متوازن بنایا ہے اس سے زیادہ متوازن کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے، آپ سب اور آپ کے بچے
اور آپ کے بچوں کے بچے یہ مرحلہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل ابتدائی چند ایام کا بچہ جو ہے اتنا سا سائز ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹی ٹانگیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں، معمولی سا منا سا ناک، یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن صرف ایک سوال آپ پوچھیں گے تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال یہ کرنا ہے کہ جب اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، تو یہ کس نے سکھایا ہے کہ ناک کس رفتار سے بڑھے گا، ہاتھ کس رفتار سے بڑھیں گے، ٹانگیں کس رفتار سے بڑھیں گی، آنکھیں کس رفتار سے بڑھیں گی، بال کس رفتار سے بڑھیں گی، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ بدن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خودکار نظام پہلے سے ہی بنا رکھا ہے۔ آنکھوں کو خبر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ 1 انچ اور 1.5 انچ کا فاصلہ طے کریں گی، چاہے اس کی عمر 80 سال کی ہو جائے۔ ٹانگوں کو پتہ ہے کہ وہ لمبی اور دراز ہو جائیں گی۔ جسم میں موجود ایک ایک بال کو بتایا گیا ہے کہ تم نے کتنا بڑا ہونا ہے۔ سر کے بالوں کو پتہ ہے کہ تم نے اتنا بڑا ہونا ہے، اور جسم کے ہر بال کو باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، تعلیم دی گئی ہے کہ خبردار اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ اگر تمام اعضاء ایک ہی رفتار سے بڑھنا شروع ہو جائیں تو انسان کی یہ شکل اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی شکل دے رکھی ہے۔ صرف سارے بال ایک انداز میں بڑھنا شروع ہو جائیں تو انسان بھالو سے زیادہ خوفناک شکل بن جائے اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ نپاتلا پلانڈ قسم کا نظام ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی بے ہنگم طریقے سے اللہ نے پیدا نہیں کر رکھی، ہر ایک کو باقاعدہ ایک سسٹم، ایک نظام کے مطابق بنایا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چلا رہا ہے۔ تو جب یہ بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ ایک اور علم بتایا، ایک اور خبر بتائی ہمیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر انسان کو الہام کیا ہے اس نے اس کا فجور یعنی خرابی، برائی، اور جو اس سے ملتے جلتے لفظ ہو سکتے ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی اچھائی، اس کی نیکی، اس کی بہتری، یعنی دونوں خیر اور شر ہر ایک انسان کو الہام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کی خبر دے رکھی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص حشر کے میدان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو گندگی پھیلاتا رہا، میں تو کوڑے کے ڈھیر میں زندگی بسر کرتا رہا، میں تو قتل و غارت گری کرتا رہا، میں تو جھوٹ بولتا رہا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کو یہ خبر ہے کہ صاف ستھرا ہونا اچھی بات ہے، گندا رہنا بری بات ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا برا عمل ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ جاپانیوں کو بھی پتہ ہے جو اللہ کے نام پہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے کہ کوئی ایسا خالق بھی ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ چینیوں کو بھی پتہ ہے، کورینز کو بھی پتہ ہے، جنگلوں میں غاروں میں رہنے والے ہر انسان کو خبر ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، دنیا میں قتل و غارت گری کرنا بری بات ہے۔ ابتدا میں ہی انسان کو خبر ہو گئی تھی، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قتل کرتے ہی خبر ہو گئی تھی کہ غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، توبہ کرنا شروع کر دی تھی اس نے۔ ہر انسان کو اچھے برے کی بنیادی تمیز عطا کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ کم از کم دنیا کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
اگلی 2 آیتوں میں ترقی اور بہتر زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر اور خبر عطا فرمائی ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس الہامی علم کو ترقی دی وہ کامیاب ہو گیا۔ افلح کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اس الہامی علم کو ترقی دی، اس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تزکیہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے پیوریفیکیشن کا عمل پورا کرنا۔ اس کو جتنا زیادہ بہتر سے بہتر سے بہتر بناتے رہو گے اس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے میرے ہم عمر یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جو کیمرہ ہوا کرتا تھا وہ اتنا بڑا ڈبہ ہوا کرتا تھا، اور ایک آدمی اس کے اندر گھس کے تصویر لیتا تھا، بندہ پورا یا کم از کم آدھا اس کے اندر گھس جاتا تھا، پھر بھی تصویر کوئی مزے کی نہیں آتی تھی۔ انسان نے اس کیمرے کا تزکیہ کیا، اس کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنایا، اور اب انسان یہ قدرت حاصل کر چکا ہے کہ چونٹی کی پشت پر کیمرہ لگا سکتا ہے، اور وہ چونٹی کے بل میں تمام تصویریں آپ کو ریکارڈ کر کے دکھا سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ بھی کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور اب تو دنیا اور زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ یہ ہے پیوریفیکیشن۔ دنیا کی معاملات میں، مادی دنیا میں، وہ جو اللہ نے بتایا تھا کہ ہم نے خیر اور شر تمہیں بتا دیا، جس نے اس خیر کو ترقی دی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا کے رکھا اس خیر کو وہ ناکام ہو گیا۔ سامعین گرامی، آپ سب اس کی گواہی دیں گے۔ آپ نے گھر میں فیصلہ کیا، کوئی مشورہ کیا کہ کوئی مشین خریدی جائے، تو کون سی مشین خریدی جائے؟ میڈ ان کہاں کی ہو، کس کمپنی کی ہو؟ تو گھر میں ایک آواز تو اکثر آتی ہے، یار میڈ ان جاپان لے کے آؤ تو پھر بہتر ہے، اور یو ایس اے سے بن کے آئے تب بھی ٹھیک ہے، فرانس اور جرمنی کی بھی ٹھیک ہے، چائنا ماڈل مت لے کے آنا، اور پاکستان کی مشین پتہ نہیں چلے کہ نہ چلے۔ ہم سب یہ تبصرہ کرتے ہیں نا روزانہ۔ حقیقت میں ان قوموں نے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا۔ آیت کیا ہے؟ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کا بھی اور اپنے کاموں کا بھی، اپنی مشینوں کا بھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا مادی دنیا میں۔ مادی دنیا میں ابھی یہ بات مادی دنیا کی ہو رہی ہے، کیونکہ اگلا مرحلہ بھی باقی ہے جو بطور خاص آپ نے اور ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم نے تو ابھی پہلا حصہ بھی نہیں سیکھا، اپنی مادی دنیا کو بھی اچھا نہیں بنا سکے۔ ہماری سڑکیں خراب، ہماری گلیاں گندی، ہمارے مکانات بوسیدہ، ہماری مشینیں ناقابل اعتماد، ہمارے کاروبار کے معاملات جتنے ہیں سب آپ جانتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا تزکیہ نہیں کیا، اور ان کا تزکیہ تب ہوتا ہے جب آدمی اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ اپنا تزکیہ نہیں کیا تو مشینوں کا تزکیہ بھی نہیں ہوا۔ جاپانیوں نے اپنا تزکیہ پہلے کیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، میں نے باقاعدہ قریب جا کر وہاں کچھ وقت گزار کے دیکھا ہے۔ ان کے ہاں بچے کی عمر 3.5 سال کی ہو تو ماں باپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کس اسکول میں داخل کروانا ہے، کیسے داخل کروائیں گے، سفارشیں نہیں لڑوانی پڑتی، فیس کتنی ہوگی، کیسے پہنچاؤں گا، کتابیں کیا ہوں گی، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ 3.5 سال کا بچہ ہو تو قریب کے اسکول سے خود فون آ جاتا ہے گھر میں کہ تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا 3.5 سال کا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ریکارڈ پہلے سے موجود ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو ریکارڈ ہمارے پاس پہنچ چکا تھا، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 3.5 برس کے بچے تمہارے ہو گئے ہیں، ہمارے اسکول میں اس کا داخلہ ہو چکا ہے، اور اس اسکول میں آنے کے لیے پہلے دن والدین کو خود آنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ تزکیہ کیا نا انہوں نے اپنے نظام تعلیم کا،
اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کا، اپنے بچوں کو علم پہنچانے کا۔ پہلے 5 سال تک پتہ ہے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتے، انگریزی زبان نہیں سکھاتے، انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ گلیاں کیسے صاف رکھنی ہیں، گھر سے کیسے صاف رکھنے ہیں، سڑک کیسے پار کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے کیسے چلنا ہے، کوئی بھی رش ہو جائے تو اس میں سے کیسے گزرنا ہے۔ ان بچوں کو یہ بنیادی اخلاقیات سکھاتے ہیں، اور وہ قوم اتنی ان مادی دنیا کے معاملات میں اتنی بہتر ہو گئی کہ مجھے وہاں بتایا گیا، بلکہ سونامی کے اس مقام پر لے جایا گیا، اور بتانے والے پاکستانی نے کہا کہ جب سونامی آیا تھا تو میں بھی یہیں کھڑا تھا۔ سونامی بہت بڑا طوفان تھا، کوئی معمولی طوفان نہیں تھا، بہت بڑا طوفان تھا، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں بندے بھاگ رہے تھے کیونکہ پیچھے بحر الکاہل، اتنا ہزاروں میل پھیلا ہوا سمندر، اور اس میں سے طوفان ہے کہ جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، خبر پہنچ چکی ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس قیامت کے وقت میں بھی کوئی جاپانی اپنی لین کو چھوڑ کر دوسری لین میں نہیں بھاگ رہا تھا۔ سڑک میں درمیان میں لائن لگی ہوتی ہے نا، آنے والے ادھر سے اور جانے والے ادھر سے، جانے والے اپنی جانے والے راستے سے بھاگ رہے تھے، اور اگر کوئی شخص دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کرتا تو لوگ خود اس کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتے اور کہتے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمبولینس آ رہی ہو، کوئی گاڑی بچانے کے لیے آ رہی ہو، اگر یہ ساری بلاک ہم سڑک بلاک کر دیں گے تو پھر وہ کیسے آ سکے گی۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ مادی دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنا دیا۔ 3 فٹ کی سڑک، آپ اس پر چڑھیں، سیڑھی پر چڑھیں، 3 فٹ کی سیڑھی، ایئرپورٹ جا رہے ہوں، بس اسٹاپ پہ جا رہے ہوں، 3 فٹ کی سیڑھی ہے، تو سیڑھی میں سارے اوپر نہیں چڑھ رہے ہوتے، قطار بنا کر اپنے لیفٹ سائیڈ پر سب کے سب ایک ایک بندے کی شکل میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا تھا، لیکن ہم نے سیکھا نہیں کیونکہ غور ہی نہیں کیا۔ تعلیم کا مقصد ہمارے ہاں یہ ہے کہ کون سے مدرسے میں پڑھا، کس اسکول میں پڑھا، کون سی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی پکڑا ہوا ہے اس نے، لیکن اسے سڑک پار کرنا نہیں آتی، گاڑی کی پارکنگ کا طریقہ اسے نہیں آتا، ہاسپٹل میں علاج کروانے کا طریقہ اس کو نہیں آتا۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے اللہ کے الہامی علم کو ترقی دی، اس کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن سامعین گرامی، آپ یہ مت سوچئے کہ میں جاپان کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ جاپان نے جس میدان میں کام کیا، اس کا تزکیہ کیا، اللہ نے اس میدان میں انہیں کامیابی عطا کر دی۔ جس میدان میں انہوں نے نہیں سوچا، وہاں وہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ جاپان میں یہ تو سکھایا گیا کہ دن میں 2 مرتبہ غسل کرنا چاہیے، ایک دفعہ جاتے وقت اور ایک دفعہ اپنے کام سے گھر میں جب واپس آؤ تو پہلا کام غسل کرو، یہ تو سکھایا۔ سڑک پار کرنا سکھایا، دیگر بہت ساری چیزیں سکھائیں، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، بچوں اور ماں باپ کے درمیان میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی بات کا ماننا اور اس کا حکم ماننا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بچوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو بچوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ والا میدان ہمارے ہاں نسبتاً بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں ایسے کئی بندوں سے ملا وہاں پر، کہیں بتایا گیا کہ اس کے بچے 20 سال ہو گئے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بچے کہاں رہتے ہیں۔ میں جن کا مہمان تھا وہ پاکستانی تھا، اس نے ایک جاپانی خاتون سے مسلمان ہونے کے بعد کرنے کے بعد شادی کر رکھی تھی۔ ایک روز بڑا خوش آیا
اور کہا، میں نے پوچھا کیوں خوش ہو بھیا؟ تو اس نے کہا کہ آج اس خاتون کے پہلے بچے جو پہلے شوہر سے تھے 20 سال کے بعد اس سے ملے ہیں، 20 سال کے بعد۔ اس دوران کبھی رابطہ نہیں کیا کہ اماں تمہارا کیا حال ہے، تم کس طرح جی رہی ہو، کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہو۔ یہ والا خلا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا توجہ نہیں دی، تو یہ خرابی ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ شراب پینا کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سوچا، تو شراب پانی کی طرح پیتے ہیں، اور سڑک پر کئی جگہوں پر لوگ اچانک چلتے چلتے گرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بدکاری سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر باہمی رضامندی کے ساتھ لوگ آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ سزا، یہ کام عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ان آیات کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، مادی دنیا سے بھی، لیکن ایک دوسری دنیا جسے ہم روحانی دنیا کہتے ہیں، کبھی ہم ایمانی دنیا کہتے ہیں، کبھی ہم اخلاقی دنیا کہتے ہیں، ان چیزوں سے تعلق ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں بطور خاص تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف الہام کا علم نہیں عطا کیا، بلکہ باقاعدہ اپنے انتہائی مقرب، انتہائی معزز نبیوں کا، رسولوں کا اہتمام فرمایا۔ مسلسل ایک نبی کے بعد دوسرا، ایک رسول کے بعد دوسرا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ، کیونکہ یہ والا میدان بہت ہی نازک میدان ہے، لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مادی دنیا میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتری خود بخود انسان کو محسوس ہو جاتی ہے۔ سردی لگی ہے، گرم کپڑے پہن ہی لے گا، بھوک لگی ہے، کھانا کھا ہی لے گا، لذت کے لیے نئے نئے کھانے سوچ ہی لے گا، پینے کے لیے نئے نئے مشروب بنا ہی لے گا، رہنے کے لیے اچھے سے اچھا گھر بنا ہی لے گا۔ کسی نہ کسی انداز میں انسان کو اس چیز کی خبر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن دوسرے میدان میں دو مسائل ہیں، ایک تو اس کی خبر نہیں ہوتی بعض اوقات، اور دوسرا ایک سب سے بڑا پرابلم، مشکل یہ ہے کہ انسانوں کا ازلی اور ابدی دشمن وہ انسان کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا، ابلیس اس کا نام ہے۔ اس کی اولاد، اس کی نسلیں، اس کے چیلے، اس کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں، انسانوں سے زیادہ بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ صلاحیت اتنی زیادہ دے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ گردش کر سکتا ہے، ہر وقت دماغ میں جب چاہے آ سکتا ہے، دل میں جب چاہے خیال پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دشمن ابلیس جس کا نام ہے، اور قرآن مجید میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا، اے لوگو یہ ابلیس تمہارا پکا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کی چالوں میں مت آ جانا، یہ بہت سارے برے کام خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ چونکہ اس روحانی دنیا میں شیطان مسلسل گمراہ کرتا رہتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس دوسری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا لازماً علم حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ سارے رسولوں کی تعلیمات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جمع کر کے ہمیں عطا کر دیا، ساری کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر کے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا۔ اس وجہ سے قرآن کا اور سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو شیطان بہت سارے ایسے کام ہم سے کروائے گا، اور وہ کرواتا ہے
جس کے حوالے سے وہ ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اس سے بڑا فائدہ تمہیں ملے گا، اس سے بڑا مزہ آئے گا، اور انسان اس کے دھوکے میں آ کر وہ کام کرنے لگتا ہے اور کام کرتا چلا جائے۔ ایک عرصے کے بعد اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کام برا بھی ہے کہ نہیں ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ادب کا طالب علم ہوں اور ساری زندگی ادب پڑھایا ہے میں نے۔ پرانے لٹریچر میں آپ انگریزی ادب دیکھ لیں، فرانسیسی ادب دیکھ لیں، جرمنی ادب دیکھ لیں، کچھ کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ان لائبریریوں میں کچھ ایسے ناولز ہیں جس میں کچھ تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ آج سے کئی سال پہلے یورپ میں بھی جب کوئی معزز خاتون گھر سے باہر نکلتی تو پورا لباس پہنتی تھی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ بھی کور کرتی تھی دستانوں میں، اور دستانے پہنے ہوئے پورے لباس میں کوئی خاتون اگر اس نے زیب تن کیا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ ایک معزز گھرانے کی خاتون ہے۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا یہ کیا مصیبت لباس کی بنا رکھی ہے، اتنا بوجھ اٹھا کے چلتی ہو، چلنا آسان نہیں ہے، کام کرنا آسان نہیں ہے، اتارو اس کو۔ آہستہ آہستہ اس نے دستانے اتار کر پھر لباس کو اتنا مختصر کر دیا کہ اب باقاعدہ بے لباس ہونا یورپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی اسے نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی عیب ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں کچھ لوگ دیگر دقیانوسی کہتے ہیں ابھی تک کہ یار اس نے اگر لباس نہیں پہنا ہوا تو تمہیں کیا اس کی فکر، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو۔ ہمارے یہاں بھی کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا جب لوگوں نے کچھ احتجاج کیا کہ ٹی وی پہ گندی فلمیں آ رہی ہیں، گندے ڈرامے چل رہے ہیں، تو صدر مملکت نے کہا تھا کہ کوئی اور چینل بدل لو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ والا چینل دیکھو۔ تو شیطان یہ بہکاتا ہے انسان کو اور کچھ ایسے کام کرواتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کام برے نہیں لگتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بے لباسی کے انداز میں ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے لیکن قریب پہنچنے والے ہیں۔ کسی یونیورسٹی میں چلا جائیں پتہ چل جائے گا آپ کو، بازاروں میں، ڈراموں میں، فلموں میں کیا ہو رہا ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے ان خرابیوں کا اب خرابی نہیں سمجھنا شروع کر دیا بلکہ کہا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ لیکن کچھ کام تو ہم سبھی کر رہے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی غالب اکثریت جھوٹ نہیں بولتی؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سچ بولا جاتا ہے لیکن غالب نہیں ہے سچ، جھوٹ غالب ہے۔ افطار کے موقع پر رمضان کے مہینے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن پھل خرید کے جائیں افطاری کے لیے، گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے لفافہ کھولیں گے تو پھل فروش کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ کمبخت نے 2-4 گندے ڈال ہی دیے، ہم نے پوری کوشش کی تھی نگرانی میں ڈلوائیں لیکن 2-4 گندے ڈال ہی دیے ہیں۔ اور ٹی وی کی خبریں بھری پڑی ہیں، آٹا تقسیم کس طرح کیا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ اور بددیانتی۔ تو تزکیہ کس کا نام ہے؟ تزکیہ روحانی دنیا میں اس چیز کا نام ہے کہ اپنی زندگی میں سچ کو پھیلاؤ، لاگو کرو، نافذ کرو، جھوٹ کو نکالو، جھوٹ کو چھوڑو، تب زندگی کا تزکیہ اس کا آغاز ہوگا۔ جھوٹ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خرابی ہے، باقی تمام برائیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ جھوٹ۔ میں پورے اعتماد سے، پورے یقین سے کہتا ہوں، میں نے سیرت کی کئی کتابیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے اپنے خاندان کے سامنے، اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا پہلا جملہ یہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الرائد لا یکذب اہلہ، اے لوگو
جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اے لوگو، اگر میں ساری جہان سے، ساری دنیا سے جھوٹ بولوں، تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، پہلے الفاظ تھے اللہ کے رسول کے۔ واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، اے لوگو اگر میں سب کو دھوکہ دوں تو میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ جھوٹ اور دھوکہ ایک ہی چیز کا نام ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کیونکہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا۔ ایسی تجارت کو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا جس میں دھوکہ پایا جاتا ہو۔ ایسے لین دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید الفاظ میں منع فرمایا اور فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے انسان کا مال بک جائے گا لیکن اللہ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ شیطان بعض اوقات اس طریقے سے انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد برائی برائی نہیں رہتی۔ ان کے خیال میں یہ تو روز مرہ کی بات ہے۔ کئی ایسے افراد میرے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست احباب ہوں گے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ باقاعدہ ہم سے کہا کہ جناب میں اپنے ادارے میں، اپنے اس حلقے میں اکیلا ہوں جو رشوت نہیں لیتا، باقی محکمے کے سارے افراد نہ صرف رشوت لیتے ہیں بلکہ مجھے طعنہ بھی دیتے ہیں، مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی کرتا ہے۔ گویا کہ ان کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ رشوت لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور جو رشوت نہیں لیتا وہ بیچارہ نکو بنا ہوا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیسے اس رشوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ اس لیے قرآن کا اور رسول کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے خود اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان برے کاموں کو اچھا لباس بنا کے پیش کرتا ہے، پہلے پہلے لالچ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ عادت بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں یہ خرابی عام ہوتی ہے، اور اسی سبب سے اعتکاف کا دوسرا بڑا مقصد جو آپ یقیناً پورا کر رہے ہوں گے، اس کو مزید بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو باقاعدہ اس تعلیم کو دوسرے بچوں تک، دوسرے لوگوں تک، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اور خود بھی ایک بدلا ہوا انسان معاشرے میں اپنا تعارف کروائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ گھر میں آپ نے گلاب کا پودا لگایا، گلاب کا پودا بڑا ہو کر اپنے پھول کھلا کر، اپنی خوشبو پھیلا کر یہ خبر دیتا ہے کہ میں ہوں گلاب کا پودا۔ گھر والے خوش ہوتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت پھول ہے اور کیا اچھا خوشبو دینے والا پھول ہے۔ اعتکاف کے بعد آپ حضرات کو گلاب کی طرح خوشبو دینا چاہیے، خلق خدا کے لیے فائدہ مند بن جانا چاہیے۔ پتہ چلے کہ اعتکاف سے پہلے کا انسان اور اعتکاف کے بعد کا انسان، کیا ان دونوں میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور جب فرق آئے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے آئے گا، ارادہ کریں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے تو یقیناً آئے گا، پھر اس خیر کو عام کرنے کی گھر میں جا کر ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو صرف فائدہ خود حاصل نہیں کرتی بلکہ اس فائدے کو عام کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے زیادہ افضل ہے۔ باقی مخلوقات بس اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے
اعتکاف کے اس بڑے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دوستوں سے مشورہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، اپنے ساتھیوں سے اس بات کو شیئر کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، دونوں چیزیں، کہ اجتماعی انداز میں اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو سیکھنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ انفرادی انداز میں بڑی برکت کی بات ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام ایک بار حجرے سے نکلے، رات کے وقت میں مسجد نبوی، چونکہ آپ جانتے ہی ہیں سبھی کہ حجرہ اور مسجد کی دیوار ایک ہی ہے، تقریباً حجرے سے نکلے مسجد میں آئے تو دو گروہ دیکھے۔ ایک گروہ تھا جو انفرادی نوافل ادا کر رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا، ایک گروہ تھا جو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات چیت کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے گروہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ کا بیٹھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس دوسرے گروہ کی عبادت کو زیادہ پسند فرمایا۔ ایک بار غزوہ خیبر کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور اس روایت کو بھی یقیناً اکثر لوگ جانتے ہوں گے، میں اس کو بیان کرتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ غزوہ خیبر کا موقع، اور کئی دن ہو گئے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک روز کہا کہ کل علم اس بندے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دیں گے۔ ہر بندے کی تمنا تھی کہ عالم مجھے ملے۔ دوسرے روز آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پرچم ان کے ہاتھ میں دیا۔ ایک عام اندازے میں اگر ہم سوچیں تو مارکہ ہو، جنگ ہو، علم کسی سردار کو پکڑایا جا رہا ہو تو اسے کیا بتانا چاہیے، اس کی تعلیمات میں کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے نا کہ اس طرح حملہ کرو، اس طرح دشمن پر قابو پاؤ، اس طرح تم قلعے میں داخل ہو سکتے ہو، اس طرح کی معلومات دی جائیں تاکہ جو اس وقت کام آئے۔ لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یاد کرو اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر اللہ رب العزت تمہارے ذریعے ایک آدمی کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہدایت عطا کر دے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی مال غنیمت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قلعہ فتح کرنے سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے آؤ، ایک آدمی کو گندگی کی زندگی سے نکال کر اچھائی کی زندگی میں لے آؤ۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ تربیت کا مرحلہ ہے جو آپ گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنی اپنی غار حرا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے، صراط مستقیم کا جو ہے وہ ہمیں دکھائے۔ اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ آئندہ جو آنے والی زندگی تو نے ہمارے نصیب میں رکھی ہے اسے اپنے رسول کی۔ ہمارے نوجوان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ تنخواہ، جو بھی ان کی تنخواہ ہے، وہ اس وقت کے لیے لیتے ہیں جو وقت وہ اپنے دفتر میں گزارتے ہیں، یا وہ اس کام کے لیے لیتے ہیں جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ سامعین کرام، بہت آسان ہے اس کا، اس لیے کہ مختلف ادارے باقاعدہ اس کو متعین کر دیتے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو صرف محدود قسم کے کام ذمہ لگاتے ہیں کہ تمہارا یہ والا کام ہے، تم نے یہ کام سر انجام دینا ہے، جب یہ کام پورا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ لیکن بعض ادارے کام کے ساتھ ساتھ وقت کو بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بناتے ہیں، اس ایگریمنٹ کا حصہ بناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اہل ایمان ان متعین شرائط کے مطابق عمل کریں جو وہ معاہدے میں لکھیں۔ یعنی جس معاہدے کے مطابق کوئی شخص کسی ادارے میں کام کر رہا ہے
اس ادارے کے مطابق اسے زندگی بسر کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ کچھ میں وقت اور کام دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ میں صرف ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم نے یہ والے کام کرنے ہیں، پورا ہو گیا۔ تو اس لیے ہر ملازم کو اپنے ایگریمنٹ کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے یہاں یہ عادت نہیں ہے، اور اس عادت کو خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار وہ ہمارے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، آغاز وہاں سے ہوا، پھر مختلف عہدیداران ان کی طرف سے ہوا، کیونکہ جب ہم باقاعدہ ان کا حلف نامہ بآواز بلند پڑھتے ہوئے سنتے ہیں نا، جج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور حلف نامہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں آئین کا پابند رہوں گا، ملک و قوم کی خدمت کروں گا، تو سننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ سن لیا ہوتا ہے، پہلے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ کیسے۔ انہیں دوبارہ اپنے اس ایگریمنٹ کو پڑھنا چاہیے، انہیں بھی اور ہمیں بھی۔ ایگریمنٹ میں باقاعدہ کچھ چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فوج کے جو افراد ہوتے ہیں، اس میں جو ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، فوراً حاضر ہو جاؤ، اور وہ بیچارہ سردی ہو، گرمی ہو، شادی ہو، غمی ہو، اس بیچارے کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے حاضر ہونا پڑتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات اس میں ایگریمنٹ ہے، وہ معاہدہ ہے جو ملازم دینے والے اور ملازمت کرنے والے ان دونوں کے درمیان میں ہو، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان یہی ہے کہ جن شرائط پر تم نے کوئی طے کیا، ان شرائط کے مطابق تم یہ کام پورے کرو۔ پہلا سوال جو ہے وہ لباس کا چناؤ مردوں کے لیے، اس پر روشنی ڈالیں اور تقدیر سے متعلق جو ہے تھوڑی سی وضاحت کریں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اعتکاف میں 2 کام آپ نے بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک تو چند بنیادی سوالات اپنے آپ سے کیجئے، دوسرا قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ تو قرآن سے یہ والا سوال اگر کیا جائے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لباس 2 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلا یہ کہ لباس ستر پوش ہونا چاہیے، انسان کے لیے ستر پوشی کا کام کرے، اور دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان کو زینت دے، یعنی اس کو خوبصورت بنائے، لباس پہنا ہوا اچھا لگے۔ بس یہ 2 بنیادی خوبیاں ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں۔ اب اس میں کرتا پہنو، کرتا پاجامہ پہنو، کرتے کے ساتھ احمد باندھو، کرتے کے ساتھ کوئی اور چیز پہنو، اس کرتے کے بین ہوں یا کالرز ہوں، بازو کسی انداز کا ہو، شکل کسی انداز کی ہو۔ دنیا میں ہر علاقہ اپنے موسم، اپنے کلچر کے اعتبار سے لباس کا انتخاب کرتا ہے۔ اسلام صرف 2 شرطیں ان میں شامل کرتا ہے کہ اگر تمہارا لباس ستر پوش ہے اور تمہارے لیے خوبصورت ہے تو وہ لباس اسلامی ہے۔ اس لیے یہاں سے آپ سفر کرنا شروع کر دیں اور دنیا کے کسی کنارے میں چلے جائیں تو ہر ملک میں آپ کو ایک نئے انداز کا لباس مل جائے گا۔ تو اس لیے اس کی شکل و شباہت اور اس کی طرز اور اس کی سلائی، اس پر غور نہ کریں۔ بس یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، ستر پوش ہونا چاہیے اور خوش جمال ہونا چاہیے، باقی سارے لباس اسلامی ہیں۔ ٹھیک ہے، تقدیر جو ہے اس میں آسان سا میں آپ کو طریقہ یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کا ایک حصہ بنایا اور اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جیسے دنیا میں ہر انسان کے بارے میں اللہ نے خود فیصلہ کیا کہ وہ کب پیدا ہوگا اور کتنی دیر تک وہ زمین پر رہے گا۔ اللہ نے باقاعدہ اس کا فیصلہ کر رکھا ہے، کچھ چند سیکنڈز، کچھ چند سال، کچھ چند 100 سال، اور کچھ لوگوں کے لیے چند 1000 سال بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے۔ یہ ساری تاریخی حوالے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔
سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام 1000 برس سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، سب جانتے ہیں۔ اس کو کوئی شخص نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، عمر اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے ایک اور بات بھی کہی ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے رزق بھی لکھ دیا ہے بندے کا، کہاں کھائے گا، کیسے کھائے گا، اس کا بھی فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہماری زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانا پکایا گیا اور بیگم صاحبہ نے، آپ کی محترمہ نے خبر دے دی کہ جناب آپ کے لیے یہ پکایا آج ہم نے اور بڑے مزے سے کھائیں گے، آپ بھی سوچ رہے ہیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں اور سے فون آ گیا، یار آپ ہمارے پاس آئیں، ہم نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، گھر میں بعد میں کھاتے رہتے ہیں، بعد میں کھا لینا۔ کھانا بدل جاتا ہے۔ آپ نے کھانا پکایا ہوا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اچانک بیل ہوتی ہے، باہر سے ایک بندہ آتا ہے آپ کا جاننے والا، وہ آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات۔ انسان جو کماتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے میاں صاحب، زرداری صاحب اور ان جیسے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ 1 ارب مل گیا ہے تو 1 ارب ناکافی ہے، اور بھی آنے چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کس نے ہے، خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو باقی ہے وہ دوسروں کا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کن کا ہے۔ ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ بھی فیصلہ کر لیجئے، ہم پھر محنت کیوں کریں؟ کیونکہ فوراً ہی تقدیر کے مسئلے میں یہ والا سوال لوگ شامل کر دیتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہی ہوا ہے تو محنت کیوں کریں؟ محنت اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا، اس لیے ہم محنت کریں، یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو رزق کمانا عبادت میں شامل ہے، نفل پڑھنا صرف عبادت میں شامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کو سنا دوں، میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسانوں کے گناہ بہت ساری عبادتوں سے معاف کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو وضو، نوافل نمازوں اور حج زکوٰۃ کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے، رزق حلال کی کمائی کی محنت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو محنت اس نے کی نا، بھاگ دوڑ، پریشانیاں، پسینہ بہایا، محنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اس محنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر میں یہ والا عمل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ویسے تقدیر کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی 2 باتیں مختصر سی اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہے جس کو فقہاء نے، علماء نے کہا کہ کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس کر دی گئی ہیں، مبرم جسے کہا جاتا ہے، فیصلہ ہو چکا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ تقدیریں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں کی بنیاد پر بنا رکھی ہیں، اور اس کا نتیجہ ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ مثلاً ایک اصول یہ ہے کہ جو پانی پیے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، تو یہ اصول ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو پانی پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی۔ اگر میں پانی نہ پیوں اور کہوں کہ میری پیاس بجھ جائے تو تقدیر یہ نہیں فیصلہ کرتی۔ تو یہ تقدیر ہمارے اختیار میں دی گئی ہے۔ اس لیے 2 تقدیریں ہیں، ایک ہمارے اختیار میں جس کے اصول بتا دیے گئے، ان اصولوں پر عمل کریں گے تو وہ فائدے مل جائیں گے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ رکھے ہیں، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ فائدے ہمیں میسر نہیں آئیں گے۔ آخری اس میں حصہ یہ ہے کہ تقدیر کے مسائل پر غور کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے منع فرمایا ہے کہ شیطان فوراً اس میں داخل ہو کر عجیب و غریب قسم کی الجھنوں میں بندے کو ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا بس چپ کر کے اس پر عمل کریں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کریں اور کافی ہے۔
سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے یا ایک فقہ ہے، وہ تھرڈ سیکس کو اجازت دیتے ہیں مسجد میں آنے کی، بیان کرتے ہیں اور وہ اس کو کام پر لگاتے ہیں، رائے حق کی طرف لاتے ہیں۔ میری جو نالج ہے اس کے مطابق اگر یہاں فیصل مسجد والا بھی ایک بندہ آئے گا نا ادھر کہ میں تھرڈ سیکس ہوں تو کہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ اسے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تشریف رکھیے۔ جو بات میں سمجھا ہوں اور اپنے علم کے مطابق قرآن مجید کی روشنی میں صرف اس کا جواب دوں گا، فیصل مسجد کی انتظامیہ کے حوالے سے نہیں دوں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ تمام مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس لیے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تمام مسجدیں اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، اور کوئی بھی شخص مسجد میں آ کر دین سیکھنا چاہتا ہے، اسلام سیکھنا چاہتا ہے، اسے سیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا حصہ صرف اتنا ہے کہ مسجدیں بطور خاص چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر، اگرچہ پوری زمین ہی اس کے لیے مسجد ہے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی مسجد بنا دی گئی۔ آپ نے یقیناً یہ حدیث سن رکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت ساری چیزیں فضیلتوں کے اعتبار سے عطا کر رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پوری زمین۔ لیکن اگر کوئی احاطہ، کوئی جگہ ایسی مخصوص کر لی جائے تو اس کے کچھ آداب ضرور بتائے گئے ہیں۔ ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہر فرد کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب میں رسول اللہ کی عملی جو سنت ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد کے بالکل ساتھ ہی آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی وہ آپ سے نہ صرف ملنا چاہتے ہیں بلکہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ کم و بیش 40 کی تعداد تھی جن میں عیسائی راہب، ان کے علماء موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ان کے لیے مخصوص کروا دیا، وہاں پر شامیانے یا جو بھی چادر تھی وہاں پر لگوا دی، اور ان سے کہا کہ آپ یہاں رہیں گے۔ اور وہ کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہے، آپ سے دین سیکھتے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے، کچھ لوگ نہیں لائے، لیکن قرآن کی آیت اور رسول اللہ کی سنت یہ بتاتی ہے کہ مسجد میں آنے سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، البتہ ادب آداب وہ ضرور سکھا دینے چاہیے۔ بہت شکریہ حضرات گرامی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ جو ہم لیز کس طرح چیزیں لیتے ہیں، لیز پہ لیتے ہیں، یہ شرعی جائز ہے، اس کے بارے میں اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں لیکن جائز ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری مسجد میں اعتکاف کرنے کو قبول فرما، اپنے دین کی جو بات ہم نے سنی اور جو بات کی، اے اللہ اس میں جو حق ہے وہ ہمیں حق ہی بنا کے سکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اس میں کوئی غلطی، خامی، کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما اور سچے راستے پر ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔